ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ ہم ایک ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ کرنا صاحب آپ کا بھی اور ڈاکٹر حسن ظفر صاحب کا بھی. کرنا صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو سیکیورٹی کا اتنا بڑا انہوں نے جھگڑا کل ہم دیکھ رہے تھے کہ چل پڑا تھا, پریس کانفرنس بھی اس پہ ہوگی, سیکیورٹی لے لی, سیکیورٹی واپس کر دیجیے, ہمارے پاس پولیس کے اہلکار کا ہمیں بعد میں تردید آ گئی کہ ہم نے تو سیکیورٹی واپس ہی نہیں لی. یہ زیادہ سیکیورٹی کے سے زیادہ آپ کو نہیں لگتا کہ پروٹوکول لینے کا شوق ہے؟ مطلب چند لوگ اگر اگلے ڈالے میں بیٹھے ہیں یا پچھلے ڈالے میں بیٹھے ہیں تو کیا ہی ایک بندے کو سینٹر والی گاڑی کو محفوظ کر سکتے ہوں گے؟ اور ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کی کوئی سیکیورٹی کوئی تحفظ دے سکتی ہے یا محفوظ کر سکتی ہے. یہ تو پروٹوکول کے نشے ہوتے ہیں کہ جی آگے بھی گاڑی جا رہی ہے, پیچھے بھی پولیس کی گاڑی ہے, بیچ میں جا رہے ہیں ایم این اے یا ایم پی ایس آئی. اس سے تو زیادہ بہتر ہے اپنے پروٹوکول خود لے لیں, اپنی خود سیکیورٹی کا کر لے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سیکیورٹی کے ساتھ امپلیکیشنز اور بھی ہیں جن کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. یہ گاڑیاں بھی سرکاری ہیں, حتیٰ کہ جو گاڑی پولیٹیشین استعمال کرتے ہیں وہ بھی بلٹ پروف ان کی اپنی نہیں ہے. اور گورنمنٹ جب کہ کوئی پولیٹیشین گورنمنٹ کے جاب پہ نہ ہو اور پولیٹیکل پارٹی میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو تو اس کو بلٹ پروف گاڑیاں گورنمنٹ کے کھاتے سے دینا ایسے غریب ملک میں کہ جس کی اپنی اکانومی ڈاواں ڈول ہے تو میں سمجھتا ہوں نامناسب ہے. نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کو لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دی ہوئی ہے, ٹھیک ٹھاک توفیق ہے. کوئی بھی پولیٹیشین غریب غربا یا مسکین نہیں ہے. تو سیلریز بھی نہیں دینی چاہیے. ہاں تو وہ تو ارب پتی کھرب پتی ہے. درست. پاکستان کو 78 ایئرز میں کوئی ایسا نہیں رہ گیا کہ جس کے وسائل کم ہو. درست. ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں, ان کے پاس گارڈ بھی ہیں, ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. اپنے استعمال کریں اور اپنا دھیان رکھیں. جی ہاں, مگر یہ کہ سرکار کی ذمہ داری محدود ہونی چاہیے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ تھریٹ ہے, وہ تھریٹ بھی اسپیسیفائڈ ہونی چاہیے, سب کو پتہ ہونا چاہیے. تھریٹ ادھر کس کو نہیں ہے؟ جس کی جیب میں 4 پیسے ہیں, جو کوئی کاروبار کر رہے ہیں. جو ادھر تو جو جس کی جیب میں موبائل ہے اس کو بھی موبائل چھین کے لے جاتے ہیں, گولی بھی مار چلے گئے. تو تھریٹ تو ہر موٹر سائیکل والے سے لے کے ہر بندے کو تھریٹ ہے, مگر ہر ایک کو اپنا بندوبست کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس وقت پاکستان اور پاکستان کے آس پاس کے بین الاقوامی حالات اور جس طریقے سے یہ سپر پاور کی رساکشی اور یہ جنگ کی شکل اختیار کر رہی ہے اور تیزی سے حالات بدل رہے ہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان افورڈ نہیں کرتا کہ ایک صندوق کا فیز آلریڈی ہم ڈیفیٹ کر چکے ہیں, دوسرے صندوق فیز کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کے پلان ہو رہے ہیں, اسرائیل انڈیا کی بے شمار چیزیں کٹھی ہو کے سامنے آ رہی ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اس وقت ملک میں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے, قومی سلامتی کی ضرورت ہے, ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. اس لیے ڈیمانڈ تو آ گئی نا سامنے, کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بنا دیا جائے. شاید یہ بھی اتحاد کی صورت میں ایم کیو ایم سامنے لے کے آئی ہے یا ان سے فارورڈ کروائی گئی ہے یہ بات. میں عرض کروں گا یہ وہ وقت نہیں ہے جس وقت ہم اپنی ذاتی لڑائیاں, ذاتی فائدے, ذاتی ان چیزوں کو ایشو اٹھائیں, یا ہم اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی صوبائی گورنمنٹ کی سیٹ کو فیڈرل گورنمنٹ کی سیٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک نیا ایشو کھڑا کریں. اس وقت تو پروونسز بنانے جو کہ بظاہر بہت لاجیکل ورکنگ لگتی ہے وہ بھی نہیں چھیڑے جا رہے. اور کوئی ایسی ایک چیز کی جائے کہ لوکل باڈیز کو مضبوط کیا جائے اور اس کا فیئر الیکشن کرایا جائے, اس کو امپاور کیا جائے اور ہر قسم کی گورننس کی بہتری ان کے ذریعے کی جائے. یہ اس وقت خرابی یہ ہے کہ گورننس نہیں ہے, خرابی یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, خرابی یہ ہے کہ کرپشن کا علاج نہیں ہے, خرابی یہ کہ لینڈ مافیا ہے, خرابی یہ کہ بلڈر مافیا ہے. تو یہاں پہ بہت ہی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ اگر سیریسلی خرابیوں پہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے, اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے تو ہو سکتی ہیں, ہو جاتی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی پرائرٹیز نہیں ہے نا کہ ان خرابیوں کو ختم کیا جائے. لیجسلیشن جس طرح کی ہوتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے کہ اپنے فائدے کے لیے لیجسلیشنز ہو رہی ہیں ساری کی ساری. بہرحال عام آدمی یا ہمارے آپ کے لیے تو کوئی لیجسلیشن اس میں کوئی ہو نہیں رہی ہے اس وقت. ڈاکٹر صاحب سے جان لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. یہ جو کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بنانے کی ڈیمانڈ سامنے آ گئی ہے اچانک سے, پہلے
22 तारीख को आ जाती है जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब की, कल फारूक सत्तार भाई वो भी ये डिमांड कर रहे हैं। आपके ख्याल में इस मुतालबे को सीरियसली लिया जाएगा, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो इस पर बिल्कुल सीधी हो जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ा साहबा। ये देखिए, ये डिमांड फेडरल टेरिटरी, तो कराची जब दारुल हुकूमत था तो फेडरल टेरिटरी था। सो अगर उसको रिवर्ट करना चाहते हैं और उससे कोई कराची को फायदा होता है तो इसको असेस करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, बजाय इसके कि इसको अप फ्रंट इसकी मुखालफत शुरू कर दी जाए। क्या फायदा होगा कराची को फेडरल टेरिटरी बनाने का, ये देखना होगा ना। तो उसमें तो सिंध का अगर प्रॉब्लम होता कि सूबा सिंध में से ये पीस अलहदा किया जा रहा है, तो ये पीस तो पहले भी अलहदा था जब पाकिस्तान बना, और ये तो 1967 तक रहा पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची। 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ है हमारा प्रेजेंट दारुल हुकूमत। तो पहले इतने साल अगर ये फेडरल टेरिटरी रह सकता था कराची, तो अब भी रह सकता है। देखना ये है कि इसमें फायदा क्या होगा। फायदा उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें, स्ट्रेटेजिकली देखें, तो मेरे ख्याल है इसमें फिर बेहतर बात समझ आ जाएगी। अब पॉलिटिकली इसको असेस करेंगे तो पॉलिटिकली तो कोई चीजें ठीक नहीं होती। दो आदमी इसके हक में होंगे, दो मुखालफत में होंगे। ये बात है ना। मैं तो ये मानता हूँ कि गवादर को भी फेडरल टेरिटरी होना चाहिए, इसलिए कि गवादर तो परचेज किया था रियासत पाकिस्तान ने। तो ये जो उसकी गवादर का जितना एरिया है और जो साइली पट्टी है मकरान तक, वो फेडरल टेरिटरी होनी चाहिए। सो ये फ्रॉम द वेरी सर, ये 27वीं आईनी तरमीम की दफा भी ये बात डॉक्टर साहब डिस्कशन में रही थी। 27वीं आईनी तरमीम की दफा भी ये बात डिस्कस रही थी कि पोर्ट कासम को एरिया के साथ कुछ मजीद शामिल करके एक फेडरल टेरिटरी बना दी जाए, और इसी तरह से डिफरेंट पोर्ट और एयरपोर्ट्स के साथ। अब ये जो फेडरल टेरिटरी की बात की जा रही है, आपके ख्याल में एग्जैक्टली यही झगड़ा है या कोई लार्जर पिक्चर भी है जिसकी बातें बज़ाहिर फेडरल टेरिटरी की बात की जा रही है और बैक एंड पे स्टोरी कुछ और हो सकती है? जरा शॉर्टली इसको भी बता दें। यही इसमें देखें, अगर ये देखना कि डिमांड आ कहाँ से रही है। अगर तो ये एस्टैब्लिशमेंट की डिमांड है, फिर तो उसको स्ट्रेटेजिकली एग्जामिन किया होगा उन्होंने कि इसकी क्या जरूरत पड़ गई है। और अगर ये पॉलिटिकल डिमांड है तो फिर देन इट विल बी अप फॉर डिबेट, और इस पे झगड़ा होगा, दूसरी पार्टी इस पे अलग खड़ी हो जाएगी, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होगी, वो फिर ये फिजल आउट हो जाएगा। उसका कोई मतलब नहीं है। देखना ये है कि ये डिमांड आई किस सोर्स से है। अगर तो ये एक मजबूत सोर्स चाहिए, अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई है, तो उन्होंने इसके बारे में यकीनन सोचा होगा कि इसकी जियोपॉलिटिकल अहमियत क्या है, इसकी हमारी सिक्योरिटी के लिए क्या अहमियत है। और अगर तो ये मामला है तो फिर इसको बड़ा सीरियसली देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कर्नल साहब, ये जो एमकेएम का हमेशा से एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो इक़्तिदार में होते हैं एमकेएम उनके साथ होती है, प्रेशर ग्रुप के तौर पे एमकेएम हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अभी क्या देख रहे हैं कि एमकेएम जब ये भी एक एमकेएम की हिस्ट्री रही है कि जब वो फंस जाती है तो कोई ना कोई वो रास्ता निकाल लेती है, मतलब थोड़ी बहुत इस तरह से लाडली बनी जाती है। ये आइडिया एमकेएम का अपना है या फॉरवर्ड करवाया गया एमकेएम से? ये आइडिया क्या देख रहे हैं, कहाँ से आया? मेरा ये ख्याल है जी कि ये एमकेएम का अपना है। ठीक है। इस वक्त फेडरल लेवल पे, एस्टेब्लिशमेंट के लेवल पे और बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं ग्लोबली। ठीक है। और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स भी हैं, इंटरनेशनल वारफेयर के एस्पेक्ट भी हैं, और तेज़ी से ग्लोब चेंज हो रहा है। सुपर पावर्स के ग्रुप चेंज हो रहे हैं। अमेरिका के बेशुमार फ्रंट खोलने के बाद उनके इम्पेक्ट जो आने वाला है, और जो चीज़ें हमारे हमसाये में ईरान और सऊदीया और चाइना, ये सारे मुल्क इन्वॉल्व हैं। हमें उधर इस वक्त वॉच करने की, सर्वेलेंस करने की, वार गेम प्लानिंग करने की, वार गेमिंग की ज़रूरत है। ये टाइम कतई तौर पे नहीं है कि हम इस मसले में उलझ जाएं। जब हम उलझेंगे तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे असर पड़ेगा, पॉलिटिकल फ्रंट पे असर पड़ेगा। हम लेकिन अगर हम इस मसले को भी देखें, एक लम्हे के लिए हम इस मसले को देख लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कराची को सूबे से अलग करना और सिटी गवर्नमेंट या इसको फेडरल टेरिटरी के तौर पे अगर इसको लिया जाए तो मसले का हल निकल आएगा? नहीं, देखिए, मैं अगर मेरिट के ऊपर आप स्टडी करना चाहते हैं तो फिर तो कराची का मेरिट तो ये है कि इसको फेडरल एरिया होना चाहिए। क्यों? ठीक है। आपकी ब्लू इकोनॉमी उधर है, आपकी कोस्टल बेल्ट उधर है, आपकी नेवल पावर उधर है, आपकी
جتنی آپ کی ریونیو ہے اور اکانومی ہے ایکسپورٹ کی، آپ کے سارے کنٹینر ایکسپورٹ کے ادھر سے جاتے ہیں، آپ کی کوالٹی کنٹرول ادھر سے ہوتی ہے، آپ کی امپورٹ ادھر سے ہوتی ہے، سارے ملک کی آپ کی جتنی انڈسٹری ہے یا انویسٹمنٹ ہے یا فائنینشیل سیکٹر ہے، وہ سارے کا سارا ہب ابھی تک ادھر ہے، باوجود اس کے کہ کیپٹل چینج ہو گیا تھا، مگر وہ سارا کچھ شفٹ نہیں ہوا اسلام آباد میں صرف کیپٹل کے چند آفس شفٹ ہوئے تھے۔ کراچی کا بیس جو ہے وہ تو ابھی بھی فیڈرل بھی بیس ہے، وہ پروونشل بیس نہیں ہے، مگر میں اس وقت مناسب نہیں سمجھتا کہ اس چیز کو ایشو بنایا جائے یا اس کو ہائی لائٹ کیا جائے یا ہم باقی چیزوں سے دھیان، وقت کی نزاکت دیکھتے ہوئے ابھی اس ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، تحریک انصاف قائمہ کمیٹیوں میں واپسی پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، یہ اطلاع آج پہنچی ہے، آپ کے خیال میں کیا عمران خان صاحب بنا شرط ایک اور اسٹریٹجک یو ٹرن لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یعنی کہ قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کا یہ سیاسی فیصلہ لے پائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ گنجائش نہیں بچی، اب بنا شرط کوئی فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو کمیٹیوں میں واپسی کو مشروط کر دیا گیا خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ؟ سیاستدانوں کے لیے ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اگر تو وہ معاملات کو اب آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، کوئی معاملے کو ٹھنڈا کر کے تصفیہ کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے، معاملہ کون سا نہیں نپٹایا جا سکتا، اور یو ٹرن کا اس کے اوپر ایک سٹگما لگا دینا کہ یو ٹرن کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک بیڈ پلان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ماڈیفیکیشن نہیں ہو سکتی، اچھا پلان ہمیشہ ماڈیفائی ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ حالات بدلتے ہیں تو آپ کے فیصلے بھی حالات کے مطابق ہوں گے، آج سے 5 سال پہلے کچھ اور حالات تھے، آج کچھ اور حالات ہیں، تو آپ جو 5 سال پہلے فیصلہ لیا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی ایک ہسٹری رہی ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ جو فیصلے کر لیتے ہیں پھر وہ وقت اور حالات کی نزاکت کے حساب سے اس کو تبدیل نہیں کرتے، ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے خان صاحب نے، وہ اسی پہ چل رہے ہیں، 2-2.5 سال تو ہو گئے ہیں فی الحال۔ غلط فیصلہ ہو گیا نا، غلط ایسا فیصلہ جو وقت کے اور حالات کے حساب سے بدلا نہیں جا سکتا، موڈیفائی نہیں ہو سکتا، وہ اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ فیصلے تو فلیکسیبل ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ حالات بدلنے کے ساتھ ان میں تبدیلیاں آتی بھی ہے، آنی چاہیے بھی ہے، اس میں کون سی بری بات ہے؟ اب ان کے مخالفین نے ایک یو ٹرن کا تانا دے دیا ہے، اب اس سے گھبرا کے اگر وہ اپنے فیصلوں میں نظر ثانی نہ کریں تو یہ بھی ایک کمزوری ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کرنا صاحب، قائمہ کمیٹیوں میں واپسی بانی کے فیصلے سے مشروط ہے اور یہ فیصلہ ملاقات سے مشروط ہے، ملاقات 8 فروری کے رویے سے مشروط ہے، کیا بنا شرط بھی کسی سیاسی فیصلے کی گنجائش موجود ہے آپ کے خیال میں؟ جی میں ایک چیز عرض کروں، مجھے خان صاحب اور ان کے ایڈوائزرز ان کی سمجھ نہیں آ رہی، ابھی بھی نہیں آ رہی۔ خان صاحب کیا سوچتے ہیں؟ مجھے جو ان کا پروفائل نظر آتا ہے وہ کنٹینر کی 2014 سے لے کے آج تک جب وہ وزیر اعظم تھے اس کے دوران بھی وہ نظر آتا ہے محاذرائی ٹھیک ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں محاذرائی تھی، انتقامی کارروائیاں بھی تھیں اور جو کچھ بھی تھا وہ تو ایک پارٹ اینڈ پارسل ہو گیا ہوا ہے ہماری پولیٹیکل فیلڈ کا، بجائے اس کے کہ اس میں گورننس کا ہو، اس میں لیڈرشپ ہو، اس میں انٹرنیشنل اور انٹرنل ایشوز جو ہے ان کے سلوشنز ہو، اس میں پلاننگ ہو، ملک کو ڈیولپ کیا جائے، ریکور کیا جائے، وہ سارے مجھے ونگز نظر نہیں آتے پولیٹیکل پارٹیز میں، انسٹیٹیوشن نظر نہیں آتے، ٹریننگ نظر نہیں آتی، مگر مجھے یہ نظر آتا ہے، میں اس پہ آتا ہوں۔ دیکھیے ابھی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کیا فیصلے کیے، محاذرائی واضح طور پہ نظر آتی ہے، انہوں نے 2014 سے لے کے آج تک محاذرائی پہلے پولیٹیکل پارٹی سے تھی، اس کے بعد وہ محاذرائی ابھی ٹرن ہو کے افواج پاکستان سے ہوئی ہوئی ہے، یہ بڑا ہی بدقسمتی کا اشارہ ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کا ملک یہ افورڈ نہیں کرتا کہ اس کی ڈیفنس فورسز جو ہیں اس کو سیاستدان سیاسی جلسوں کا، سیاسی ڈسکشن کا، پریس کانفرنس کا، ان چیزوں کا حصہ بنائے جس جگہ ایکٹیو دہشت گردی دشمن کر رہا ہے۔ میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، وہ بھی اسپیشلی اس صورت میں جب آپ بار بار کہہ بھی یہ رہے ہیں کہ ہمیں بات بھی طاقتوروں سے ہی کرنی ہے، تو جب پھر آپ بار بار انہیں کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی، کیسے ہوگی؟ دوسرا میں ایک اور چیز عرض کروں، پاکستان کی ہسٹری سے بڑی چیکڈ ہسٹری ہے، خان صاحب نے کچھ سیکھا نہیں ہے۔
خان صاحب سارے اندر سب کی وزارتیں ختم ہوئی ہیں, سارے اندر گئے ہیں, جیلوں میں گئے ہیں, سارے باہر آئے ہیں, حکمران بن گئے ہیں اسی ٹیبل سے. آمنے سامنے گولیاں چلانے سے نہیں, سڑکوں پہ ہائے کرنے سے نہیں, آگ لگانے سے نہیں, 9 مئی سے نہیں, نومبر والی کار. آپ خدا کا خوف کریں, ملک کی سلامتی کو, ملک کو آپ کی بھی امان چاہیے, آپ کی پارٹی بھی چاہیے, ملک کو بھی چاہیے. آپ نیشنل کنسنسس کی طرف آئے. یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اگر آپ کو کسی نے ایڈوائز کیا ہے تو آپ ان کو واپس پارلیمنٹ میں بھیجیں ان کو. وہ پارلیمنٹ میں جائیں, وہ جا کے ہر ایشو کے اوپر, ہر شارٹ کمی کے اوپر گورنمنٹ کی پہ 1000 فیلیئرز ہوتی ہیں جب جہاں گورنمنٹیں چلتی ہیں, ان کو ہائی لائٹ کریں. جو کہا جا رہا ہے وہ قائمہ کمیٹی کی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کہا جا رہا ہے کہ اس کی واپسی ہے تاکہ حکومت کو ذرا ٹف ٹائم دیا جائے. آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جائیں, آپ بالکل گورنمنٹ کو اکھاڑ کے رکھ دیں گے. اس ملک میں جو کرپشن کا, جو کانٹریکٹس کا, جو ملکی مفاد اور ملکی مفاد کے خلاف فیصلوں کا, وہ تو بڑی لمبی لائن ہے. آپ کس چیز میں الجھ گئے ہیں؟ اور یہ آپ کی پارٹی کے باقی لوگ باہر, وہ اس وقت کہ ہم نے ملنے جا رہے ہیں. او بھائی, یہ ملنے کے ایشو کے اوپر اتنی طاقت, اتنا پیسہ, اتنی پبلسٹی, اور روز ادھر دھرنا. خان صاحب سے کہ واپس جانا کہ نہیں جانا, مجھے یاد ہے علامہ بی پی نے اناؤنس کیا تھا کہ آپ قائمہ کمیٹیوں سے ریزائن کرتے, لیکن پارٹی کو سمجھ نہیں آئی, انہوں نے درمیانی راستہ اختیار کر لیا, انہوں نے بائیکاٹ کر دیا, لیکن ریزائن ابھی تک نہیں کیا. میں ایک چیز بتاؤں, اس وقت مجھے پی ٹی آئی کا ایک مشن نظر آ رہا ہے, اوپر وزیر اعلیٰ سے لے کے ان کے گھر تک, بہنوں تک. خان صاحب کو رہا کرو. وہ بھائی خان صاحب کو رہا کرو, ٹیبل پہ بیٹھو گے تو رہائی اپنے آپ ہی نکل آئے گی. آپ کو پتہ نہیں باقی کیسے رہا ہو کے آئے ہوئے ہیں آپ, اور وہ کرنا عدالتوں نے ہے. آپ ادھر دھرنا دینے کی بجائے جب معاملہ سیٹلڈ ہو جاتے ہیں تو عدالتیں بھی مان جاتی ہیں. سر, ہم نے بڑے میاں صاحب کی دفعہ نہیں دیکھا ہے کہ بایو میٹرک جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ ہو گیا تھا, عدالتوں نے اس کے بعد تو پھر یہ بالکل صحیح آبزرویشن ہے آپ کی. مگر میں یہ کروں کہ کے پی کے لوگوں کے, ان کے حالات, ان کے واقعات, ان کی غربت, ادھر دہشت گردی, ادھر دھیان دیں, کام کریں. لوگ آپ کے کام پہ ووٹ دیں گے, اگر کام نہیں کریں گے تو ان دردوں پہ ووٹ کون دے گا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے قانون سازوں کی اکثریت سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں تھا قائمہ کمیٹیوں سے بائیکاٹ کر دینا. خیر, کہا تو یہ گیا تھا کہ ریزائن کر دیں, انہوں نے چلے تھوڑی بہت عقل مندی دکھائی, ریزائن نہیں کیا, بائیکاٹ کر دیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ ارکان اپنی پارٹی کو پارلیمانی راہ اپنانے پر واپس بھیج سکتے ہیں پارلیمنٹ میں, توازن برقرار ہو سکتا ہے, یا حکومت کی طرف سے تھوڑا سا میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو تھوڑی سی پولیٹیکل سپیس دے دی جائے؟ نہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. کرنل صاحب نے بالکل درست فرمایا. خان صاحب از این ایل ایڈوائزڈ پرسن. میں ان کی پارٹی کے جتنے لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, وہاں پہ سنجیدہ لوگ ہیں ہی نہیں. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, اکھاڑ کے پھینک دیں گے, اچھاڑ پچھاڑ, یہ ایسی باتیں آپ مطلب آپ نے تو اپوزیشن کا رول ہی نہیں پلے کیا. آپ نے سارا کام دے دیا اپنی پارٹی کے ایسے لوگوں کو جو اپنی نمبر بنانے کے لیے, اپنی اسکرین ٹائم دینے کے لیے انہوں نے ایسی ساری حرکتیں کی. یہ اگر انہیں یہ سنجیدہ ہوتے کہ خان صاحب باہر آ جائیں تو یہ اس طرح سے پلے ہی نہ کرتے. یہ سب لوگ تو اپنے نمبر بنا رہے تھے, اپنی دکانداری لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. ابھی بھی یہی ہوتا ہے. تو وی ڈونٹ سی اینی سیریسنیس ان دیئر رینکس اینڈ فائلس. بالکل بھی نہیں ہے. بچگانہ سی باتیں ہوتی ہیں. اور ٹھیک ہے, آپ کی گریونسز ہوں گی, آپ کی 8 فروری کی بھی گریونسز مان لیے, لیکن جیسے کرن صاحب نے فرمایا, اس ملک میں تو ایک ہسٹری ہے ایسی گریونسز کی. کس کو ایڈریس کریں گے؟ آپ کے ساتھ چلیں, ایک زیادتی ہو گئی, اب آپ آگے بیٹھے ہیں, آپ کے اچھے خاصے نمبر ہیں, آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, وہاں پہ انہوں نے کبھی کسی سیریس ایشو کو ٹیک اپ کیا؟ درست کہہ رہے ہیں. سیریس ایشو کو 2 سال میں ہم نے کوسچن آور میں یہ لوگ کوسچنز بھی نہیں کرتے. پالیسی پہ کو جو اس وقت دنیا میں اس قدر خوفناک حالات چل رہے ہیں, کوئی ان کی طرف سے کوئی ان کی پارٹی کے اندر ہی اجلاس ہوا ہو کہ جی یہ ہم اس موضوع پہ غور کر کے تو یہ تجاویز حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں, یا کبھی کوئی ایسی سنجیدہ باتیں ہوں گی؟ ٹھیک ہے, اچھل کود بیکار کی باتیں. اس طرح اس سے آپ کی جو ہے, میں چلے یہ بھی مان لیں کہ آپ کی بہت بڑی پبلک فالوئنگ ہے, لیکن اس
पब्लिक फॉलोइंग का फायदा हमें तब होता, मुल्क को फायदा तब होता कि अगर आपके फॉलोअर्स हैं, आप उस स्ट्रेंथ को मुल्क मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते। आप क्या करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसे? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चीजें नहीं है। अभी एक साहबा जो है इनको अजीब और गरीब मौजूआत इनके पास हैं। और एक साहबा है वो आके धरना दे रही है अदालतों के बाहर, ठीक आप and talk sense. हाँ, What they terribly lack is talking sense. ठीक है, ठीक हो गया डॉक्टर साहब। शॉर्टली लास्ट 30 सेकंड से करना साहब, आपको लगता है कि हुकूमत मुलाकात की इजाज़त दे देगी? हुकूमत बड़ी खुशी से मुलाकात की इजाज़त दे देगी। वज़ीर आज़म ने खुद इनवाइट किया 3 दफ़ा नेगोशिएशन के लिए। इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे देगी? इमरान खान से मुलाकात ना इनको मांगनी चाहिए, ना उसकी रिहाई मांगनी चाहिए, और लीडर अंदर बैठ के वोट ज्यादा लेगा। मुलाकात भी नहीं मांगनी चाहिए। ठीक हो गया, बनी गाला आ जाएगा, मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, तो फिर आप इस सड़कों को रंग रंगीला करना शुरू कर देंगे। मुल्क को अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना। ठीक हो गया जी, आप कह रहे हैं कि मुलाकात की इजाजत मांगनी ही नहीं चाहिए, तो फिर पीटीआई को क्या करना चाहिए, या फिर पीटीआई सोच ले कि क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहिब आपका, डॉक्टर हसन जफर साहिब आपका मुझे प्रोग्राम के हिस्से में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।